اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ان لیکچرز میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس وقت ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں جس میں اصول و قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 238 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے فیملی لاز کا ذکر ہے، طلاق کے قوانین، عدت کے اور رہن سہن کے طریقے اور حقوق و فرائض جو مرد کے عورت پہ، عورت کے مرد پر ہیں، یہ سب کے سب ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اور ان آیات میں خدا ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور ایک بہترین کردار جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس کی تلقین کر رہا ہے۔ ان آیات میں بار بار کہا گیا ہے، اور یہی بیک گراؤنڈ ہے جہاں پر پھر نماز کی بات آتی ہے کہ خدا کو یاد رکھنے کا کون سا طریقہ ہے کہ جو خدا کا بہترین ذکر ہے اور جو خدا کی بار بار یاد دہانی کرواتا ہے، جو ہمارے کردار کو صحیح لائن پہ رکھ سکتا ہے، وہ بہترین ذریعہ، وہ بہترین طریقہ نماز ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے، پورے خلوص کے ساتھ خدا کو یاد کرتا ہے، تو یہ چیز ایک بہت ہی ہیلپ کرتی ہے آپ کی سیدھے راستے پہ رہنے کے لیے، خدا خوفی کے لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈیولپ ہو۔ تو ان تمام جو باتوں میں سیدھا راستہ جو اختیار کرنا ہے، اس کا ذریعہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ اس کے بعد نماز کی بات ہو رہی ہے۔ تو آیت نمبر 238، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب نمازوں کی حفاظت سے آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے نماز کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھیں۔ تو جو ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پر کہا گیا ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھیں۔ تو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ درمیان والی نماز کے لیے یہاں پر عربک میں صلاۃ وسطیٰ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ اس آیت کے نزول کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جنگ خندق میں، غزوہ احزاب میں ایک خندق کھود کر جو ہے نا وہ ایک مسلمانوں کی حفاظت کی گئی تھی۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، دشمن بہت زیادہ تھے، اور تیروں کی بارش جو تھی وہ اس وقت وہ جو ہے نا ادھر سے ہو رہی تھی، اور ایسے حالات تھے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عصر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی۔ یعنی اس پریشر میں اور مسلمانوں کی اس حفاظت میں اور اس ایک بڑی تعداد کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزماتے، اس چکر میں عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو جس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ نمازوں کی حفاظت جو ہے وہ ہر حال میں کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے سورۃ نساء میں جو ہے اس کی پوری دوبارہ آیا کہ نمازوں کو پورے وقت پر پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو یہ تاکید فرمائی کہ نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ عصر کی نماز کا پھر یہاں ذکر ہوا کہ جو قضا ہو گئی تھی، اور عصر کی نماز ہی کو نماز وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ کئی احادیث کی روشنی میں بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں اور 2 نمازیں اس کے بعد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، یعنی کہ کچھ بھی ہو جو ہے کسی بھی پریشر میں نہیں آنا، اور جو ہے ہر قسم کی سچویشن میں جو ہے خدا کی طرف رجوع کو کبھی بھی جو ہے اس کو پوسٹ پون نہ کریں۔ تو آیت نمبر 239، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، یعنی اگر جنگ کا بھی وقت ہے اور دشمن کا بھی خوف ہے تو نماز کی ادائیگی اپنے مقررہ وقت پر کرنی ہے، چاہے وہ آپ چلتے پھرتے ہی پڑھیں، چاہے کسی سواری میں ہی آپ ادا کریں۔ تو کسی بھی طرح کے حالات میں نماز کی ادائیگی اپنے وقت پر ہونی چاہیے۔ ہاں، جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ دیکھیے اگین جو ہے نماز کو اور اللہ کے ذکر کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جوڑا گیا ہے کہ نماز دراصل اللہ کا ذکر ہی ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ اللہ کی یاد ہے، جو کہ اللہ کو بار بار جب ہم یاد کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے کردار کی پختگی اور سیدھے راستے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جب پرامن ہو تو اللہ کا ذکر اور نماز کی ادائیگی اس طرح کرو جس طرح اس بات کی تعلیم دی گئی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یقیناً انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق سکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھائی۔ پہلے دن اول وقت میں پڑھائی، اس طرح نماز کا اول وقت معلوم ہوا، اس کا تعین کیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت پر پڑھائیں، یعنی نماز کا جو آخری وقت ہے اس کا تعین ہوا
اس طرح ہر نماز کے لیے ایک شروع کا وقت، ایک اس کے ختم ہونے کا وقت ہے، جس کا تعین فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور یہ طریقہ سکھایا، اور یہ وہ طریقہ اور وہ 5 نمازیں اور ایک دن میں 5 نمازیں تھیں جس کی مثال اس سے پہلے کسی اور دین الہی میں جو اس سے پہلے جو شریعتیں آئیں اس میں نہیں ملتی، یہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد اس طریقے سے نماز پڑھو۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور ازواج چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی ازواج سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ اگین اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ ہر چیز کا قبضہ، غلبہ اور ٹوٹل جو اتھارٹی ہے وہ اللہ کو ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے پورے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور وہی حکمت ہوتی ہے، وہی بہتر ہے۔ یہاں پر اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو جائیں اور ازواج چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نہ نکالا جائے اور ان کا نان و نفقہ سب کا سب ادا کیا جائے۔ لیکن یہ وہ آیت ہے جس کے بعد جو ہے سورۃ نساء میں آیت نازل ہو گئی جس میں قانون وراثت کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وصیت والی آیت منسوخ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وراثتی قوانین ہی بن گئے، تو خواتین کو جو فوت ہو جائیں ان کے مردوں کو، اور جو مرد فوت ہو جائیں ان کی جو ہے بیوہ کو، ان کی خواتین کا حصہ وراثتی قانون میں مقرر کر دیا گیا۔ آیت نمبر 241، طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یعنی دیکھیں تمام قوانین کس کے لیے؟ پرہیزگار پر، متقی، اور متقی کون ہے؟ خدا خوفی والے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ کوئی کچھ بھی ہے، وہ صاحب کتاب ہے یا مسلمان ہے نام کا، یا جو سب سے بڑا جو کردار جو لوگ شو کر رہے ہیں وہ خدا خوفی والے لوگ۔ آپ دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ میں خدا خوفی ہی نہیں ہے تو وہ کردار کیسے آگے آئے گا؟ اسی لیے تو ہمارے معاشرے میں اتنا ظلم ہے، اتنی بے ایمانیاں ہیں کہ مسلمان تو ہیں لیکن متقی نہیں ہیں۔ تو متقی وہ ہے جس کو خدا خوفی ہے، اور جو خدا کا خوف کرے گا وہ ہر قدم پہ سیدھے راستے پر رہے گا۔ تو یہاں پہ پھر کہا گیا ہے کہ جو خدا خوفی والے ہیں وہ یقیناً اچھا سلوک کریں گے، جن کو وہ طلاق دے دیتے ہیں، جن خواتین کو ڈیورس دیتے ہیں ان سے بھی اچھا رہیں۔ 3 ماہ کے لیے جو اس کی جو عدت ہے اس میں اس کو گھر سے نہ نکالا جائے، اس کا نان و نفقہ پورا کیا جائے۔ ہاں اگر وہ خاتون خود جانا چاہے تو اس کو پوری اجازت ہے کہ وہ جا سکتی ہے، پھر اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ تو اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تو 3 ماہ کے لیے اس کے جو ہے جب تک وہ عدت میں ہو اس کے تمام حقوق کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے نان و نفقے کا، اس کو تحفظ دینے کا پورا خیال رکھا جائے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔